بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرانسس بیکن کے ایسے آف ڈسکورس کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ان دس ایسے بیکن یوزز دا ورڈ ڈسکورس ان دا سینس آف کنورسیشن۔ اس ایسے میں لفظ جو ڈسکورس ہے اس کو بیکن نے بات چیت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ However, تاہم towards the end of the essay, he uses the word in the sense of long and eloquent speeches and powers of debate. لیکن اس مضمون کے آخر میں اس نے لفظ کو لمبی اور خوش بیان تقریر کے طور پر لیا ہے اور ساتھ ہی اسے قوت مباحثہ کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ Bacon says that the conversation must be based on sound thinking and correct judgment. یعنی بیکن کہتا ہے کہ بات چیت اچھی سوچ اور درست قوت فیصلہ پر مبنی ہونی چاہیے۔ Good conversation is too often spoiled by the desire to show ready wit. یعنی اچھی گفتگو کی خوبصورتی اس وقت خراب ہونے لگتی ہے جب کوئی انسان ریڈی وٹ یعنی حاضر جوابی سے کام لینا شروع کر دے۔ To talk without depth and to use the trite and worn out expressions. یعنی سطحی طور پر بات کرنے اور گھسا پٹا انداز گفتگو اختیار کرنے لگے۔ Such people talk about fixed topics and talk the same thing again and again. اس طرح کے لوگ محض چند ایک موضوعات پر ہی بات کر سکتے ہیں اور بار بار ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں۔ People do not take much interest in such a talk. لوگ ایسی گفتگو میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ When their weakness for certain fixed topic is exposed, they are ridiculed. جب اس انداز میں بات کرنے والوں کی کمزوری کا دوسروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ ایسے شخص کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ In private life, a good talker is he who does not monopolize all the talk himself. ذاتی گفتگو میں اچھی انداز میں بات چیت کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو سارا وقت صرف خود ہی نہ بولتا رہے۔ He can lead and control the discourse so as to act as a kind of moderator. وہ ماڈریٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر سکتا ہے اور موضوع کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ It saves the conversation from dullness and monotony. اس طرح کرنے سے گفتگو بور کرنے والی اور یکسانیت والی نہیں رہتی۔ Conversation must be interesting and informative. بات چیت تو دلچسپ اور معلومات افزا ہونی چاہیے۔ Religion and politics should be avoided in conversation. بات چیت کرنی ہو تو مذہبی اور سیاسی موضوعات سے احتراز کرنا چاہیے۔ Yet there are some people who think their wits would be useless unless they make some pungent remarks about religion, politics or great persons. لیکن اس کے باوجود دنیا میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ مذہب، سیاست یا عظیم لوگوں کے بارے میں چبھتی ہوئی باتیں نہ کریں تو ان کی عقل کس کام کی۔ Such a tendency should be checked or restrained. بیکن کہتا ہے کہ ایسے رجحان، ایسی ٹینڈنسی پر نظر رکھنی چاہیے یا اسے روک دینا چاہیے۔ بیکن advises that we should not show all that we know but hide some so as to acquire the reputation of knowing more than we profess to know. بیکن یہاں کہتا ہے کہ بات چیت کرتے وقت ہمیں اپنا سارا علم ایک ہی بار کھول کر دوسروں کے سامنے نہیں رکھ دینا چاہیے بلکہ کچھ چھپا کر بھی رکھنا چاہیے۔ اس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ان کی معلومات سے بہت زیادہ علم موجود ہے۔ Similarly, we should pretend to be ignorant about something which we know well. اسی طرح اگر ہم کسی چیز کے بارے میں پہلے سے ہی اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ Thus people will give us the credit for knowing something of which we are really ignorant. اس طرح لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس شخص کو تو ہر چیز کا علم ہے حالانکہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ Our words in conversation should be suited to the level of understanding of the person spoken to. بات چیت کرتے ہوئے ہمیں الفاظ کا استعمال دوسرے شخص کی ذہنی سطح کے مطابق کرنا چاہیے۔
A discourse should be general. ہماری جو ڈسکورس ہے، بات چیت ہے، وہ جنرل ہونی چاہیے اینڈ ناٹ ڈائریکٹڈ اگینسٹ پرٹیکولر پرسنس. اور اپنی گفتگو میں کسی کو بھی نشانہ نہیں بنانا چاہیے. All conversation requires readiness of wit اور extempore criticism. ہر طرح کی گفتگو میں حاضر جوابی اور بروقت تنقید کی ضرورت ہوتی ہے. A man without the power of speaking continuously is evidently contrasted against one who has ready wit. ایک ایسا شخص جو مسلسل بولنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وہ بظاہر اس شخص کا متضاد لگتا ہے جو حاضر جواب ہے and is able to give a smart repartee اور پھڑکتے ہوئے جوابات دے سکتا ہے but has no depth of knowledge to be able to make a sustained speech. لیکن ایسے شخص گہرے خیالات اور اچھی تقریر کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے. تو ہماری آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.